دوستو سلام مسنون، امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت ہوں گے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ روس اوکرائن کا معاملہ گمبھیر ہوتے جا رہا ہے۔ کئی ملکوں کی طرف سے روس نے جو کارروائی کی ہے جنگ کر کے اوکرائن پر، اس کی مذمت ہو رہی ہے۔ ہندوستان نے بھی کہہ دیا ہے کہ جنگ کو بند کریں۔ آگے نہ جانے کیا ہونے والا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی وقت یہ بھی خبریں ہمیں مل رہی ہیں کہ کئی طلباء و طالبات جو اوکرائن میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں تمل ناڈو سے جا کر، وہ بھی کئی باتیں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آج واٹس ایپ میں ایک میسیج آیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ آمبور کی ایک لڑکی اوکرائن سے سن ٹی وی پر بات کر رہی ہے۔ آمبور کی جو لڑکی سن ٹی وی پر بات کر رہی ہے اور جو طالبہ ہیں اوکرائن میں، ان کا نام ہے عرشیہ نورین سید۔ کہا جاتا ہے یہ آمبور کی ہیں۔ اب آپ وی ایم خلیل الرحمن سے آج کی اہم خبریں جو کہ راشٹریہ سہارا میں شائع ہوئی ہیں سنیے گا۔ راشٹریہ سہارا روزنامے کی زبردست خبر ہے، سنیے گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ حجاب معاملے پر بحث مکمل، فیصلہ محفوظ۔ قرآن و حدیث کے تحت حجاب پہننا لازمی۔ ترکی یا دیگر ممالک کا آئین ہندوستان کے لیے قابل عمل نہیں۔ کالج ڈپارٹمنٹ کمیٹیوں میں ایم ایل اے کو اختیارات دینا ناقابل قبول۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں عرضی گزار کے وکیل کا استدلال۔ بنگلورو، کرناٹک ہائی کورٹ نے جمعے کے دن حجاب تنازع پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سحرنکنی بینچ نے سماعت جمعے کے دن مکمل کر لی۔ ہائی کورٹ نے اس معاملے کی 11 دنوں تک سماعت کی ہے۔ منگل کے دن کرناٹک اسٹیٹ مائنارٹیز ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز مینجمنٹ فیڈریشن کی طرف سے دائر عرضی کی سماعت کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے حکومت سے سوال کیا تھا تو ریاستی حکومت نے یہ ایک حلف نامہ پیش کیا کہ وہ پرائیویٹ اقلیتی تعلیمی اداروں میں کوئی بھی یونیفارم ضابطوں میں مداخلت نہیں کرتی۔ اس لیے ہائی کورٹ نے اس عرضی کا تصفیہ مکمل کر لیا۔ چہارشنبے کے دن ہائی کورٹ نے زبانی وضاحت میں کہا تھا کہ 10 فروری کو اس نے حجاب، زعفرانی شال اور دیگر مذہبی علامات والے لباس پہن کر کلاس میں نہ جانے کا جو عبوری حکم جاری کیا تھا وہ صرف ان سرکاری کالجوں پر نافذ ہوگا جہاں کالجوں کی طرف سے یونیفارم مقرر کیا گیا ہو۔ آج دوپہر 2:30 بجے جب عدالت نے سماعت شروع ہوئی تو عرضی گزار طالبات کے سینئر وکیل یوسف مجالہ نے کہا کہ عرضی گزاروں کی طرف سے سینئر وکیل دیودت کامت نے ایڈوکیٹ جنرل اور دیگر سینئر وکیلوں کو نہایت تفصیلی جواب دیا ہے۔ ہم ان کے جوابات کی پوری طرح حمایت کرتے ہیں۔ میں چند اور چیزیں مختصر طور پر بتانا چاہوں گا۔ عرضی گزاروں نے سرکاری حکم نامہ GO کی منسوخی اور حجاب کے ساتھ کلاسوں میں حاضری کی درخواست کی ہے۔ ہم حجاب پہلے سے پہنتے رہے ہیں، جو سر اور چہرے کو ڈھانپنے والا یہ کپڑا ہے جس کی استعمال کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس طرح کے کپڑے کے استعمال سے ہم کو روک نہیں سکتے۔ یہ ضمیر کی آواز پر تعمیل کی جانے والی ایک روایت ہے۔ اس کے لیے دفعہ 25 کے تحت اجازت ہونی چاہیے۔ یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے
کیا آیا یہ مذہبی فرائض میں شامل ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں اس تعلق سے آپ کا استدلال یاد ہے، برائے کرم اسے نہ دہرائیں۔ تو یوسف مچالا نے کہا کہ میں صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے جو عرضی دائر کی ہے اس کی منظوری کے لیے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا یہ مذہبی فرائض میں شامل ہے یا نہیں، لیکن اگر عدالت کا خیال ہے کہ مذہبی فرائض ایسنشیل ریلیجیس پریکٹس، اگر عدالت کا خیال ہے کہ یہ آر پی کے بارے میں غور کرنا ضروری ہے تو میں پوری طرح دیودت کامت کے خیالات کی حمایت کرتا ہوں۔ یوسف مچالا نے محمد پکتال کا ترجمہ قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حقیقی اسلامی روایت میں سر کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ یہ حوالہ ریاستی حکومت کی طرف سے دیے گئے جواب اور منظوری میں شامل ہونے سے احتیاط برتنا چاہیے۔ صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی مذہب کے پیروکار کا عقیدہ اور یقین کسی معاملے میں پوری طرح تکمیل کیا جا رہا ہے۔ یہاں عقیدہ اور یقین کی بات یہ ہے کہ مسلم لڑکی یا طالبہ کو قرآن نے کیا حکم دیا ہے اور اسی طرح سے حجاب پہننا ہوگا۔ اس لیے فاضل ججوں سے درخواست ہے کہ اس بات کا احترام کریں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ جو قرآن میں کہا گیا ہے وہ فرض اور لازمی نہیں ہے، لیکن یہ بات سائرہ بانو مقدمے میں رد کر دی گئی ہے۔ جو کچھ قرآن، حدیث اور ائمہ نے کہا ہے کہ اس کی تعمیل ضروری ہے۔ علاوہ ازیں عرضی گزاروں کے ایک اور سینئر وکیل پروفیسر روی ورما کمار نے اپنی بحث کے اضافی حصے کے طور پر آج کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ہے کہ کالج ڈپارٹمنٹ کمیٹیوں کو دیے گئے اختیارات کے لیے کسی آئینی یا قانونی ضابطوں کے حوالے دینے پر زور نہ دیا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ مشکلات کو دور کرنے کے تعلق سے ایسی کمیٹیوں کو اختیار دیے گئے ہیں۔ اس مرحلے پر فاضل جج کرشنا یس دیکشت نے کہا کہ عدالتی بنچ ایڈوکیٹ جنرل کی اس بیان سے اتفاق نہیں کرتی کہ کالج ڈپارٹمنٹ کمیٹیوں کو اختیارات دیا جانا مشکلات دور کرنے کی شخص سے منسوب کی جا سکتی ہے۔ ملک کو تباہ کر دے گا مذہبی شدت پسندی کا جنون۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اجلاس اختتام پذیر مذہبی منافرت اور فرقہ وارانہ بنیاد پر عوام کو تقسیم کرنے کا خطرناک کھیل آخر کب تک چلے گا، مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے۔ نئی دہلی، جمعیت علماء کی مجلس عاملہ کا اجلاس مرکزی دفتر جمعیت علماء ہند 1 بہادر شاہ ظفر مارگ، نئی دہلی میں مولانا ارشد مدنی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ واضح رہے کہ مولانا حضرت ارشد مدنی مدظ اللہ نے دستور اساسی کی دفعہ 44 کے تحت نئے ٹرم کے عہدۂ صدارت کا چارج لے لیا۔ اسی کے ساتھ موجودہ مجلس عاملہ تحلیل کر دی گئی۔ اب دستور کے مطابق صدر محترم نئی مجلس عاملہ نامزد کر کے بمشورہ عاملہ ناظم عمومی نامزد کریں گے۔ عنقریب جمعیت العلماء کی مجلس منتظمیہ کے ہونے والے اجلاس میں نائبین صدور خازن کا انتخاب ہوگا۔ اس میٹنگ میں ملک کے موجودہ حالات اور قانون و انتظام کی تشویشناک صورتحال پر
گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اور ساتھ ہی دوسرے اہم ملی و سماجی ایشوز اور عصری تعلیم، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اسکول اور کالج کا قیام، خاص کر لڑکیوں کے لیے دینی ماحول میں تعلیمی اداروں کا قیام اور اصلاح معاشرے کے طریقہ کار، نیز دفتری و جماعتی امور پر تفصیل سے غور و خوض ہوا۔ مجلس عاملہ کے ممبران نے زیر بحث آئے موضوعات پر کھل کر اپنی رائے و احساسات کا اظہار کیا اور کہا کہ جمعیت علماء ہند اپنی تاسیس سے ملک میں فرقہ وارانہ یکجہتی اور رواداری کے لیے سرگرم عمل اور کوشاں رہی ہے اور ملک میں آباد تمام مذہبی، لسانی اور تہذیبی اکائیوں کے درمیان پیار و محبت کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے ہر سطح پر کوشش کرتی آئی ہے اور کر رہی ہے۔ وہ آج بھی اسی بنیادی پالیسی اور مقصد کے لیے ملک کے دانشوروں، سماجی تنظیموں اور مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے افراد سے پرزور اپیل کرتی ہے کہ وہ اپنے اثرات کا استعمال کر کے ملک کے بگڑتے ہوئے ماحول کو بچانے کی کوشش کریں، جس نے ملک کی یکجہتی، وحدت اور سلامتی کے لیے شدید خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ صدر جمعیت علماء ہند نے کہا کہ مذہب کے نام پر کسی بھی طرح کا تشدد قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ہمیں آگے بھی اس طرح کے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ فرقہ پرست طاقتیں آئندہ بھی مختلف بہانوں سے اکسانے اور مشتعل کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جد و جہد آزادی میں قربانی دینے والے ہمارے بزرگوں نے جس ہندوستان کا خواب دیکھا تھا، وہ ایسی نفرت اور ظلم و ستم کا ہندوستان ہرگز نہیں تھا۔ ہمارے بزرگوں نے ایسے ہندوستان کا خواب دیکھا تھا جس میں بسنے والے تمام لوگ نسل، برادری اور مذہب سے اوپر اٹھ کر امن و شانتی کے ساتھ رہ سکیں۔ دوستو، میں نے بہت سی خبریں آپ کو سنا دی ہیں۔ امید ہے کہ آپ ارشد مدنی صاحب کی باتیں سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش انشاءاللہ کریں گے۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ یہ اقوال زرین ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ سوار پیدل کو، چلنے والے بیٹھے کو اور تھوڑے بہتوں کو سلام کریں۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ عورتوں میں سب سے اچھی وہ ہے جسے اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ نرم مزاج اور نرم خو شخص پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔